اب یہ ساری جو ڈسکشن ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دنیا کی حقیقت قرآن میں جو بیان کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں، اور یہ جو ٹیسٹ ہے وہ میں نے اس لیے بھیجا، یہ جو ایج تمہارے پاس ہے 60 سال 70 سال کی، یہ جو تم جو کچھ بھی گزار رہے ہو، تمہیں میں نے مال دیا، تمہیں میں نے آنکھیں دی، تمہیں میں نے کان دیے، تمہیں میں نے زبان دی، تمہیں میں نے دل دیا، تمہیں میں نے عقل دی، تمہیں اتنی ساری جو چیزیں میں نے دی ہیں، یہ میں نے اس لیے نہیں دی کہ تم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دنیا کے سٹیٹس اپ گریڈ کرتے رہو، بلکہ اس لیے دیا ہے جو زبان میں نے تمہیں دی ہے اس زبان کو اللہ کی یاد میں لگاؤ، اس زبان سے تم قرآن کی تلاوت کرو، اس زبان سے تم لوگوں کے لیے خیر کی بات کرو، اس زبان کو تم غلط چیزوں سے بچاؤ، اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کا توشہ اور اپنی آخرت کی جو چیزیں ان کو لیے اکٹھا کرو، کیونکہ یہ زبان ہے، اگر یہ اچھی بات کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، لوگوں میں خیر کی بات کرے گی، چغلی سے بچے گی، غیبت سے بچے گی، تو کیا ہے کہ یہی زبان کے ہمارا ایک ایک بول قیامت والے دن ہمیں ترازو میں نظر آئے گا، اور یہ زبان ہمیں آخرت میں نجات اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گی۔ میں نے تمہیں آنکھیں دی تھیں، آنکھیں اس لیے تو نہیں دی تھیں کہ تم حرام دیکھو اور تم صرف دنیا کی بلڈنگز ہی دیکھ کے خوش ہوتے رہو، دنیا کی گاڑیاں دیکھ کے خوش ہوتے رہو، دنیا کے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہو، دنیا کے جو بڑی جو انوویشنز ہو رہی ہیں، بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، ڈرائیورلیس کار آ رہی ہیں، الیکٹرک کارز آ رہی ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کے تم خوش ہوتے رہو۔ یہ آنکھیں تمہیں اس لیے دی تھیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو استعمال کرتے ہوئے تم قرآن کو پڑھو، یہ آنکھیں اس لیے دی تھیں کہ تم اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھو اور ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے دیا، مقصد کیا ہے کہ اس لیے دیا کہ ان سب چیزوں کو استعمال کر کے دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو جو ہمیشہ کی ہے، اور اگر تم نے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں ہی کھپا دیا تو پھر یہ ساری چیزیں جن جو اصل مقصد تھا ان سب چیزوں کو دینے کا، تم اصل مقصد سے ہٹ جاؤ گے اور یہ دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی اور تم آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ تو مقصد کیا ہے دنیا کی حقیقت بتانے کا؟ کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کریں اور ہم اپنی آخرت میں کامیاب ہوں، اور آخرت کی جو کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کی کامیابی کا قرآن میں جہاں پہ بھی ذکر کیا ہے، اس کامیابی میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال کو شرط بنایا، نہ گڈ لکس کو شرط بنایا، نہ ہی گاڑیوں کو شرط بنایا، نہ ہی اچھے گھروں کو شرط بنایا، نہ ہی جس کے گھر بڑے اچھے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کی گاڑی بڑی اچھی ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، جو دیکھنے میں بڑا زبردست ہینڈسم ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے بلونڈ ہیئر ہیں، بلو آئیز ہیں، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جب کامیابی کا ذکر کیا تو وہ اعمال کا ذکر کیا کہ اعمال ہیں اور ان کو وہ جو اعمال لے کے آئے وہ کامیاب ہوگا، اور جب کامیابی کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب چاہے یہ فقیر ہے جو جنت میں چلا گیا اور جہنم سے بچ گیا، دنیا میں چاہے اس نے فقیروں والی زندگی گزاری تھی لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گیا، چاہے اس کو پیسے نہیں تھے، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ ریڈی لگاتا تھا، ظاہری طور پہ کوئی اچھا نہیں تھا، حالات اتنے تھے، لیکن اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا، کامیاب ہو گیا۔ لیکن کیا ہے کہ یہ اللہ نے کامیابی یہاں پہ کیا بتایا کہ جنت میں جانا کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو نیکیوں میں ڈال دیا اور گناہوں سے بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہ بھی اللہ نے کوئی مال کی شرط نہیں رکھی اور جو دنیاوی چیزوں کی شرط نہیں رکھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہی بڑی کامیابی کو پہنچا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے اپنی اطاعت اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بتایا، تم یہ کر لو، یہ اگر تمہاری زندگی میں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، چاہے مال ہے کہ نہیں ہے، گڈ لکس ہیں کہ نہیں ہے، اور دنیاوی جن چیزوں کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں اگر تمہارے پاس، لیکن تمہارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔
جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب. اور یہاں پہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فلاح کا ذکر کیا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر کیا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوز کا لفظ استعمال کیا. اور ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر سب چیزوں کا جو ایک ہمیں سمرائز فارم نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اللہ کو راضی کر لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ہم جب دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو پرسیپشن ہے, جو ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے, ہمیں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے مال کما لو تم کامیاب, تم اپنی MIT سے ڈگری لے لو تم کامیاب, تم فورن ڈگری کو لے لو کامیاب, تم ایک PhD کرو اس کے بعد دوسری کرو اس کے بعد تیسری کرو تم کامیاب. تو یہ سب جو کامیابی کے کرائٹیریاز ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو بیان کر کے ہمارے ایک ایک کرائٹیریا کو ون بائی ون اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کو ٹھکراتا چلا جاتا ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے, تمہارے اپنے کرائٹیریاز ہیں. اللہ کے نزدیک ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ کا جو کرائٹیریا وہ انصاف کی بنیاد کے اوپر ہے. اللہ کے کرائٹیریا کو ایک غریب بھی پورا کر سکتا ہے کامیاب ہونے کے لیے, اور اللہ کے کرائٹیریا کے مطابق ایک ایوریج انسان بھی کامیاب ہونے کے لیے اس کو فالو کر سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرائٹیریا کو ایک بہت امیر اور ایک بادشاہ بھی جو ہے وہ اس کو کرائٹیریا کو فالو کرے گا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. تو یہ اللہ نے کامیابی بتائی.